السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نونو پٹھان ایک بار پھر سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم کچھ مسئلے ہوتے ہیں، کچھ سوال ہوتے ہیں جو کہ مفتی صاحب سے معلومات کرتے ہیں. تو آج بھی کچھ سوال ہیں، کچھ مسئلے ہیں جو کہ لوگوں نے کمنٹس کریں، کچھ پرسنلی بھی پوچھیں. تو معلومات کریں گے، لیکن اس سے پہلے مفتی صاحب کا ہم استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں کہ مفتی صاحب تشریف لائیں. مفتی صاحب آج بھی کچھ سوال ہیں، جس میں پہلا سوال یہ ہے: والدین کے انتقال کے بعد والدین نے جو سامان چھوڑا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ وراثت میں آئے گا؟ اس کی کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک سوال ہے کہ والدین نے انتقال کے بعد جو مال چھوڑا ہے، مال میں جو کچھ بھی مال ہے، زمین جائیداد رقم وغیرہ، تو وہ مال جو ہے، آپ کا سوال جو ہے اس میں، لیکن اس میں یہ ہونا چاہیے وہ مال کیا کہلاتا، ترکہ یا کچھ اور. تو وہی دیکھیے، والدین جو انتقال کرتے ہیں، اصل میں یہ ترکہ کی تعریف پوچھنا چاہوں گا کہ والدین کے انتقال کے بعد جو مال والدین چھوڑے وہ ترکہ کہلاتا ہے، وہ ترکہ کہلاتا اور اس کے مستحق وارثین ہیں. مطلب ایک شخص کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد جو کچھ بھی اس نے چھوڑا، تو چھوٹی ہوئی چیز وہ ترکہ کے معنی چھوڑنے کے، اور اس ترکے کے مستحق کون ہوں گے؟ اس کے مستحق اس مرے ہوئے انسان کے وارثین. وارثین میں کون ہے؟ ان کی اولاد، بیوی، ان کی بیوی بھی وارثین میں ہے، ان کے بچے بھی، بیٹا بیٹی، یہ سب وارثین میں ہے، تو وہ لوگ اس کے مستحق ہوں گے. مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ: مسجد میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا چاہیے یا نہیں؟ مسجد میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے، اگر آپ مسجد میں ایسے وقت میں داخل ہوں کہ مسجد میں کوئی انسان نہ ہو تو وہاں سلام کرنا چاہیے، کیونکہ مسجد کے اندر فرشتے رہتے ہیں، تو وہاں سلام کرنا چاہیے. اور وہاں جب کوئی انسان نہ ہو تو پھر سلام کا طریقہ یہ ہے: السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اس الفاظ کے ذریعے سلام کریں، ان کلموں سے. اور اگر مسجد میں کوئی انسان بھی ہو، لوگ اس کے اندر مسجد میں ہوں، نماز وغیرہ پڑھ رہا ہوں، قرآن کریم کی تلاوت وغیرہ کر رہا ہوں، نفل وغیرہ سنت وغیرہ، تو پھر اس وقت سلام کرنا جائز نہیں ہے. اس بات کو یاد رکھیں. جو لوگ بعد میں آ کر کے سلام کرتے ہیں ان کا یہ عمل ناجائز عمل ہے، کیونکہ سلام کرنے کی وجہ سے جو لوگ دیگر عبادات کے اندر مصروف ہیں، نماز میں اور قرآن کریم کی تلاوت وغیرہ میں، تو انہیں ان کے سلام کرنے کی وجہ سے خلل پڑے گا. اس لیے اگر کوئی انسان ہو مسجد میں عبادت کے اندر مصروف ہو تو سلام نہ کرے. مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے: پبلک میں مشہور ہے کہ جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے، جلد بازی یقیناً شیطان کی طرف سے، یہ عمل شیطان ہی چاہتا ہے جلدی کام کریں، اس لیے انسان ہر کام جلد بازی نہ کرے. اور یقیناً یہ بات درست ہے کہ جلدی کا کام شیطان کا کام ہوتا ہے. مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے: کسی عورت کی کئی شادیاں ہوئیں تو وہ جنت میں کس شوہر کے ساتھ ہوگی؟ کسی عورت کی کئی شادی، ایسا نہیں کہ ایک ہی بار میں سارے مردوں سے شادی ہو گئی ہو، بلکہ ایک مرد سے شادی ہوئی ہو اور پھر اس کے بعد اس مرد کا انتقال ہو جائے، پھر اس کے بعد کسی اور مرد کی نگاہ میں گئی اور اس کا بھی انتقال ہو گیا. تو اب انتقال ہونے کی وجہ سے اب آخر میں جس مرد کی نگاہ میں رہی ہوں، اب سوال یہ ہے کہ کئی مردوں کی نگاہ میں آئی اور ان کے شوہروں کو انتقال ہو گیا، ان کے کئی شوہر ہو گئے، 2 3 4 شوہر، تو جنت میں کس شوہر کے ساتھ رہے گی؟ ایک سوال ہے. تو حدیث کے اندر دونوں طرح کی باتیں ہیں. ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس عورت کو، وہ عورت آخری شوہر کے ساتھ میں رہے گی جو اس کا آخری شوہر ہے. اور بعض روایت میں یہ ہے کہ اس عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ جس شوہر کو چاہے پسند کر لے. اور یہ بھی ہے کہ اگر سارے شوہر اخلاقی اعتبار سے، سارے شوہر حسن اخلاق میں اچھے ہوں، اب تک ان کے جتنے بھی شوہر ہوں سب اچھے اخلاق والے ہوں، تو پھر اس کے بعد اس عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ جو آخری شوہر اس شوہر کو اپنے اس میں لے لیں، یا اس کے علاوہ جو چاہے وہ کرے. مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے: کیا عورتوں کے لیے مہندی لگانا ضروری ہے؟ دیکھیے، عورتوں کے لیے مہندی لگانا ضروری، اگر سوال کرنے والے کی منشا یہ ہے کہ بھئی فرض یا واجب، تو عورتوں کے لیے مہندی لگانا فرض یا واجب نہیں ہے، بلکہ عورتوں کے لیے مہندی لگانا سنت ہے. وجہ اس کی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، عورتوں کو حکم دیا کہ تم مہندی لگاؤ
تاکہ تمہارے ہاتھ اور مردوں کے ہاتھ میں فرق ہو جائے، کیونکہ مردوں کے ہاتھ میں مہندی نہیں ہوتی ہے اور عورتوں کے ہاتھ میں مہندی، تو مہندی کے ذریعے پہچان ہو جائے گی کہ یہ ہاتھ عورت کا ہاتھ ہے اور یہ ہاتھ مرد کا ہاتھ ہے۔ اس لیے بغیر مہندی کے کسی عورت کا بغیر مہندی کے رہنا مکروہ ہے۔ مہندی لگانی چاہیے عورتوں کی پہچان کے لیے، شناخت کے لیے، ہاتھ کی شناخت کے لیے۔ اگر کوئی عورت مہندی نہیں لگاتی، بالکل نہیں لگاتی، تو اس کا یہ عمل مکروہ والا عمل ہوگا، اس لیے اس عمل سے بچنا چاہیے۔ مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، ایک شخص بیمار ہے اور کمزوری کی وجہ سے اس کی بیوی بھی نہیں ہے، تو زہر ناف کے بال یا بغل وغیرہ کے بال جو ہے وہ کیسے صاف کرے اور کس سے صاف کرے؟ ہاں، ایک انسان ہے جو انتہائی کمزور ہو، بیمار ہو اور طاقت بالکل نہ ہو، اور بیوی بھی نہیں ہے، بتا رہے آپ انتقال ہو گیا، جو بھی وجہ نہیں، بیوی نہیں ہے۔ اگر اس انسان کے اندر اتنی بھی طاقت ہو کہ وہ اب زیر ناف یا بغل کے بال یا زیر ناف کے بال اگر وہ کریم یا پاؤڈر وغیرہ کے ذریعے صاف کر سکتا ہو تو صاف کر لے، اگر اتنی بھی طاقت ہے۔ اور اگر بالکل ہی طاقت نہیں، انتہائی کمزور ہے، بالکل بستر پہ پڑا ہوا، ہاتھ پیر بالکل نہیں چلنے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں ہے کہ کوئی شخص جو اس کا عزیز ہو، رشتہ داروں میں سے، گھر میں سے جو بھی ہو، اور اپنے ہاتھوں پر دستانے پہن لے اور کریم وغیرہ کے ذریعے صاف کر دے، اور کوشش یہ کرے جب صفائی کریں تو جہاں تک ہو سکے نگاہ شرمگاہ پر نہ جائے، اس انسان کی شرمگاہ پر جس کی شرمگاہ کے بال وغیرہ زیر ناف صاف کر رہا ہوں یا بغل، تو جہاں تک ہو سکے نگاہ شرمگاہ پر نہ جائے، حتی الامکان کوشش کرے بھرپور، اور چلا جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن کوشش کرے کہ شرمگاہ پر نگاہ نہ پڑے اور دستانے پہن کر کے کریم وغیرہ کے ذریعے صاف کر دے۔ مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ، شادی یا دوسری خوشی کے موقع پر ہجڑوں کو نچوانا کیسا ہے؟ دیکھیے بھائی، یہ ہمارے معاشرے میں اس وقت خاص طور سے ہمارے یہاں شہر مراد آباد میں، اور شہروں کا نہیں پتہ، یہ بڑا رواج چل پڑا کہ شادی کے موقع پر، شادی سے ایک رات پہلے کی جو رات ہوتی ہے اس میں یا کوئی اور پروگرام کرتے ہیں، چاہے عقیقے کا پروگرام کریں، اب تو لوگ عقیقے سے پہلے ہی پروگرام کرتے ہیں، اور اس کے اندر ایک رات پہلے، جس طرح شادی میں ایک رات پہلے لوگ خوب مستی کرتے ہیں، ایسے ہی عقیقے کے اندر بھی لوگ مستی کرتے ہیں۔ تو شادی کے موقع پر یا کسی اور خوشی کے موقع پر باضابطہ ان لوگوں کو ہجڑوں کو بلوا کر کے نچوانا ناجائز اور حرام ہے۔ یہ اچھا عمل نہیں ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، اس لیے اس انسان اس کام سے بچے ہوئے۔ خوشی کے موقع پر آپ کا یہ عمل کہاں سے ثابت؟ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بہترین طریقہ ہے۔ ہم مسلمان حضور کے فالوورز ہیں، ہم ان کی تقلید کرتے ہیں، اور یہ عمل کیا حضور کی زندگی سے ثابت، صحابہ کرام کی زندگی سے ثابت ہے۔ ایک مبارک عمل آپ انجام دینے جا رہے ہیں، نکاح والا عمل، اور اب اس سے پہلے کی رات کے اندر پوری رات کے 12 بجے 1 بجے رات تک نچوانا، چاہے ان کے ذریعے سے یا دیگر ناچنے والوں کے ذریعے سے، ناچنے والیوں کے ذریعے سے نچوانا، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ انسان اس کام کو کرتے ہوئے خدا کا خوف دل میں اتارے، کچھ نہیں پتہ اللہ رب العالمین کا کب عذاب آ جائے، اور پھر ہم سب اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب کے شکار نہ ہو جائیں، اس لیے اس عمل سے بچنا چاہیے۔ مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، اگر کوئی شخص نمازی کے بالکل سامنے بیٹھا ہو تو کیا وہاں سے اٹھ سکتا ہے؟ یہ بعض دفعہ یہ مسئلہ آ جاتا ہے، مسجد کے اندر آپ نماز سے فراغت کے بعد آپ بیٹھے ہوں اور آپ کے پیچھے کوئی شخص سنت پڑھ رہا ہو، آپ سنت سے فارغ ہو گئے اور آپ کو جانا ہے، مثال کے طور پر یہ انسان ہے اور آپ بالکل اس کے سامنے ہیں، یہ دیکھیے اس کنڈیشن آمنے سامنے، بالکل اگر آپ بالکل اس کے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ کو جانا تقاضا ہے، اور پیچھے والا آدمی جو نماز پڑھ رہا وہ نماز کے اندر مصروف ہے، تو اگر آپ بالکل سامنے ہیں تو پھر آپ اٹھ سکتے ہیں، آپ چاہے ادھر سے اٹھ جائیں چاہے ادھر سے اٹھ جائیں، بالکل اگر سامنے آمنے سامنے ہیں، بغیر اس میں گزرنا بھی نہیں پائے گا، اور وہاں سے بالکل سیدھے ادھر کر کے اٹھ جائیں، یہ ادھر کر کے اٹھ جائیں، تو اس طرح اٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ والی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ یہاں گزرنا کیا حکم ہے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا، اور گزرنا کب پایا جائے گا؟ ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے اور ایک انسان ایسے آ جائے، یہ دیکھ رہے ہیں ایسے آنے سے یہ گزرنا پایا جا رہا ہے، لیکن جب بالکل سامنے ہیں آمنے سامنے تو پھر یہ گزرنا نہیں پایا جا رہا، یہ تو اپنی جگہ سے اٹھنا پایا جا رہا ہے، تو اسی لیے گزرنا وہ منع ہے، لیکن اگر یہاں اٹھنا چاہے انسان تو اٹھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، باقی بیٹھنا چاہے تو بیٹھے، لیکن سوال ہے اٹھنے کا، تو اٹھنے میں کوئی گناہ والی بات نہیں، جائز ہے اٹھنا۔ مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، امام صاحب کا فرض نماز کے بعد دعا کے شروع میں بلند آواز سے دعا شروع کرنا اور ختم کرنا کیسا ہے؟
دیکھیے بلند آواز سے دعا شروع کرنا یا ختم کرنا فرض نماز کے بعد بعض دفعہ یہ اس لیے تاکہ امام صاحب جو نماز کے بعد دعا کرتے ہیں بلند آواز سے تاکہ پہچان کی لوگوں کو پتہ چل جائے کہ دعا شروع ہو رہی، اور اسی طرح ختم پر کہ بھئی آخر میں آواز سے کہہ لیتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے لوگوں کو۔ اب ایک یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ انسان جب دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے شروع کرے۔ اور دیکھیے جو امام صاحب جو دعا شروع کرتے ہیں تو الحمدللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں بہت سے لوگ، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ دعا شروع کرنے سے پہلے اگر کوئی الحمدللہ کے ذریعے دعا شروع کرے تو اس کا یہ عمل جائز ہے۔ اسی طرح دعا کے ختم پر برحمتک یا ارحم الراحمین کہتے ہیں اختتام پر تاکہ مقتدی کو پتہ چل جائے، تو یہ عمل جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، کوئی روک ٹوک نہیں، یہ عمل کر سکتے ہیں تاکہ مقتدی کو پتہ چل جائے۔ ورنہ اگر خاموشی سے دعا کر لیں گے تو لوگ سمجھیں گے دعا ہو رہی ہے اور امام صاحب دعا سے فارغ بھی ہو جائیں گے، مقتدی بیٹھے رہیں گے۔ تو اس لیے دعا کے شروع میں اور دعا کے اختتام پر بلند آواز سے شروع میں بسم اللہ یا الحمدللہ اور اختتام پر برحمتک یا ارحم الراحمین یا سبحان ربک رب العزت عما یصفون اس طرح کے کلمات سے دعا ختم کر سکتے ہیں، جائز ہے، اور بلند آواز سے بھی کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ تو الحمدللہ آج کے جتنے سوال تھے مسئلے تھے وہ مکمل ہوئے۔ باقی آپ کامنٹ کریں جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، کوئی بھی سوال ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مفتی صاحب سے معلومات کریں گے، اور اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں، دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔